کلام اور جو مجھے فرمائش کی ہے، کلام ہے تقریباً 750 سال پرانا، 700 اور اس وقت کی جو اردو چلتی تھی نا، اس کے اندر اس وقت کے اردو کے الفاظ ہیں، فارسی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کلام لکھنے والے ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی۔ تو بزرگوں کا کلام پڑھنے کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس کی برکت الگ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کا کلام پڑھا جاتا ہے نا تو اس کی روح بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں زحال نائبتیاں، دیکھو کس کو سمجھ میں آیا، کسی کو نہیں آیا، لیکن پھر بھی کہتے سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں بزرگوں کے کلام، سمجھ میں آئے نہ آئے اندر سے نکلتی صدا سبحان اللہ۔ بتیاں کتاب ہجرا ندارا میں جان، کتاب ہجرا لگا، اپنے مرشد کے بارے میں کہتے ہیں شبان ہجرا جدائی کی رات، شبان ہجرا دراز چون زلف و روز وصلش، کہاں شبان جمع، کہاں شب کے لیے شبان ہجرا وہاں جمع، اور یہاں وصل ایک روز۔ شاعری میں تشبیہات ہوتی ہیں، زلفوں کو تشبیہ دیتے ہیں لمبی سے اور عمر کو کوتا چھوٹی سے، تو کہتے ہیں کہ شبان ہجرا دراز چون زلف و روز وصلش، چون عمر کوتا و روز وصلش، چون عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، یکا یکز دل دو چشم جادو، از دل پہ توجہ کریں، از دل پہ توجہ کریں۔ حضور کا عاشق دنیا میں جب حضور کا عاشق زندہ رہتا ہے نا تو حضور کی یاد میں رہتا ہے، اور جب جاتا ہے تو یاد لے کے جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جب یہ کہا کہ کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، تو یکا یکز دل دو چشم جادو بصد فریبم، یہ فارسی ہے، فریب کا مطلب ہم کچھ اور لیتے ہیں، لیکن فارسی میں ایک مطلب ہوتا ہے ناز و داد۔ کیا ہوتا ہے ناز و دا؟ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، یکا یکز دل دو چشم جبی کو ہماری چو شمع سوزا چو ذرہ غیران۔ کبھی دیکھا دیوار سے یا سوراخ ہو اور سورج کی روشنی آ رہی ہو، کمرہ ڈارک ہو اور ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، اس میں سے جب سورج کی شعاع آتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کوئی ذرات اڑتے ہوئے، ذرے اڑتے ہیں، اس ذرے کی کوئی سمت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عشق میں حالت کیسی ہو گئی، چوں شمع سوزا چوں ذرہ غیران، بعشق آماں ہمیشہ گریاں، بعشق آماں ہمیں پتیاں نوج پتیاں نانی دینا
کی نیند گئی چین گوایا دن کا، رات کی نیند گئی چین گوایا دن کا، لوگ کیوں کھیل سمجھتے ہیں لگانا دل کا، نیند نینا ننگ چینا نہ آوے لمبے بحق روز وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو، ہوا کیا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، اس نے عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے اور شادی ہونے والی ہے، اگر آپ کچھ مدد کر دیں۔ تو اس وقت ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا بظاہر، تو انہوں نے کہا ایک کام کر، اے میری جوتیاں لے جا، یہ جوتیاں میری لے جا۔ اب تھا تو مرید، جوتیاں بغل میں دبائی ہو چل دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ جا رہے تھے جوتیاں دبا کر، اور سامنے راستے میں سے امیر خسرو آ رہے تھے، کہیں مشاعرہ کر کے، کیا کر کے؟ تو مشاعرہ جب ہوتا تھا نا تو اس میں بادشاہوں کے یہاں نوابوں کے یہاں جب جاتے تھے نا تو ان کو بڑا انعام ملتا تھا، سفید موتیوں کے ہیرے اور سفید موتیوں کی مالائیں اور جناب اشرفیاں اور بہت کچھ ملتا تھا۔ تو وہاں سے آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے، جب قریب پہنچے نا تو امیر خسرو نے کہا کہ تجھ میں سے مجھے نا اپنے شیخ کی بو آ رہی ہے، بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو نظام الدین کے یہاں سے آ رہا ہوں۔ بولا کیوں، کیا ہوا تھا؟ کہا بس مجھے ضرورت تھی تو میں نے کچھ مال مانگا تھا، بچی کی شادی تھی تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہوں نے وہ اپنی جوتیاں مجھے دے دی۔ بولا اچھا، تو میں نے کہا سودا کر لیتے، سودا کرتے۔ کیا سودا کرنا ہے؟ یہ جوتیاں مجھے دے اور یہ جو مجھے ملا ہے نا یہ سب لے لے، یہ جتنے موتیوں کی مالائیں اور اشرفیاں وہ جو بھی تھی نا یہ سارا لے لے اور مجھے یہ دے دے۔ اوہو، اس کی تو لاٹری نکل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے سارا مال لیا، جوتیاں دی، وہ چلا گیا۔ اب امیر خسرو جو ہے نا سر پہ جوتیاں اٹھا کر آ رہے ہیں۔ جب حضور اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شیخ نے دیکھ کے کہا خسرو بڑا سستا سودا کیتا ہے، بڑا سستا سودا کیتا ہے۔ تو کہتے ہیں بحق رو، نہیں سمجھا؟ کوئی سامنے میرے جیسا آپ جیسا کھڑا ہونا تو کہتے ہیں امیر خسرو کو کیا ہو گیا ہے، عجیب آدمی ہے، جوتیوں کے لیے سب دے دیا، ایسا آدمی ہے، عجیب آدمی ہے۔ تو امام امیر خسرو کہتے ہیں بات یہ ہے بحق روز وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو، وہ سفید من کے ورائے راکھوں، سفید من کے ورائے راکھوں، جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں، سفید من کے کھتیاں کیسے کہتے ہیں؟ کھتیاں کیسے کہتے ہیں؟ کھتیاں اس گڑے کو کہتے ہیں جس میں سونا دبایا جاتا ہے، جس میں سونا وغیرہ دبائی جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں کھتیاں۔ تو کہتے ہیں وہ سفید مل کے ورائے راکھوں، جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں، نہ نیند نینا نہ آنگ چینا نہ آپ آوے، بھیجے پتیاں